جی مہوش بتائیے گا، اسم کو جاننے کے لیے کتنی باتوں کا جاننا ضروری ہے؟ عائشہ، آپ بتا سکتی ہیں؟ جنس کا، ہوں عدد کا، وسعت کا اور اعراب ہوں کا۔ گڈ، اوکے۔ کسی بھی اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں 4 باتوں کا پتہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور جن میں سے ابھی تک ہم 2 پڑھ چکے ہیں، ایک جنس اور ایک عدد، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم نے یہی 2 پڑھی ہیں۔ اچھا، اب میں اسکرین شیئر کرتی ہوں اور ہم ورک شیٹ سالو کر لیں، دین ہم ریویژن کریں گے ٹیسٹ کے لیے۔ اوکے، جی مہوش، آپ مجھے بتائیے گا کہ جمع سالم بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ واحد سے جمع سالم کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ آپ بھی اگر جمع سالم مذکر بنانے ہو تو ہمیں ورڈ کے آگے اونا اور اینا کا ساؤنڈ لگانا ہے، اور اگر مؤنث کے بنانے ہو تو آت کا ساؤنڈ لگا دینا ہے، حرکت۔ اوکے، تو اب یہ بنائیے، مؤمن کا بنائیے جمع۔ مؤمن کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے۔ جی، تو بنائیں اس کا اچھا پہلے اس کا مثنیٰ بنائیں۔ مومنانی، مومنینی، اوکے، مذکر اب میں۔ جمع بنائیں۔ اب جمع بنائیں۔ مومنونا، مومنینا۔ اوکے، اب اسی کی مؤنث بنائیں، مؤمن کی۔ مومن کی مؤنث مومنہ، ہوں مومنتانی، مومنتینی۔ جمع۔ اس کے جمع بنیں گے مومنات۔ گڈ، اچھا آگے عابد کی بھی آپ ہی بنا دیں، یہ فار فار کر کے کر لیتے ہیں۔ جی، یہ سب کے مثنیٰ ہی بنانے ہیں؟ مثنیٰ بھی، جمع بھی، مؤنث بھی، مؤنث کا مثنیٰ، پھر مؤنث کی جمع۔ اچھا، عابد کا مثنیٰ بنائیے ابھی۔ عابدانی، عابدینی۔ پھر اس اوکے، کے جمع۔ پھر عابدونا، عابدینا۔ اوکے، مؤنث بنائیں۔ عابدہ، عابدہ، مثنیٰ۔ عابدہ، عابدتانی، عابدتینی۔ جمع۔ پھر عابدات۔ گڈ، صادق مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ صادق مذکر ہے۔ اوکے، اس کا مثنیٰ بنائیں۔ صادقانی، صادقینی۔ اوکے، جمع بنائیں۔ صادقونا، صادقینا۔ اوکے، اس کی صادقہ، مؤنث بنائیں۔ جی، صادقہ، مثنیٰ بنائیں۔ صادقتانی، صادقتینی، جمع صادقات۔ بنائیں۔ گڈ، قائم مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر۔ اوکے، اب بنائیں اس۔ قائمن، قائمانی، ہاں، قائمینی۔ اوکے، جمع۔ قائمونا، قائمونا، ہاں، قائمینا۔ قائمہ، اوکے، قائمتانی، قائمتینی، قائمات۔ ویری گڈ۔ اوکے، عائشہ، صالح مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر۔ اوکے، مثنیٰ بنائیں۔ صالحانی، صالحینی۔ اوکے، جمع بنائیں۔ صالحونا، صالحینا۔ اوکے، مؤنث بنائیں۔ صالحہ، صالحتانی، صالحاتی۔ کیا بنائیں؟ جی، صالحتان، صالحتانی، اور کیا بنایا؟ صالحتینی، اوکے، اور جمع جمع۔ صالحات، صالحتانی۔ صالحات ہو جائے گی جمع، صالحات، صالحہ کی۔ اوکے، کیا دوبارہ سے کہیے گا؟
صالحہ جب بنے گا یعنی آخر میں دو گولتا آئے گی تو اس کی جب جمع بنے گی تو صالحات ہو جائے گی. صالحات. اوکے. ظالم مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر. اوکے. مثنیٰ بنائے. ظالمانی. ہوں. ظالمانی اور ہوں. ظالم اور ظالمینی. جمع بنائے. ظالمونہ ہوں. اور ظالمینہ. اوکے. اس کی مؤنث بنائے. ظالمہ گولتا لگ جائے گی. اوکے. مثنیٰ بنائے. ظالمتانی ظالمتینی. اوکے. جمع بنائے. ظالمات. گڈ. خاشع مثنیٰ بنائے. مثنیٰ خاشعانی ہوں. خاشعین. اوکے. جمع بنائے. خاشعونہ خاشعینہ. مثنیٰ بنائے. خاشعہ مس- آ، خاشعتانی خاشعتینی. اوکے. جمع خاشعونہ اور اس کی خاشعات. نہیں. ہاں. خاشعات. اوکے. گڈ. تائب مثنیٰ بنائے. تائبانی تائبینی. اوکے. جمع بنائے. تائبونہ تائبینہ. اوکے. مؤنث بنائے. تائبتانی تائبتینی. نہیں، مؤنث طیبتانی تو تائبہ نہیں ہوگی. تائبہ تائبہ ہاں. چھوٹی تا لگ جائے گی آخر میں گولتا. اوکے. غلطہ. ٹھیک ہے. اچھا. مؤنث کا مثنیٰ. تائبتانی تائبتینی. جمع. تائبات. اوکے. کسی اور نے جوائن کیا ابھی؟ نہیں کیا؟ اور کوئی نہیں آیا؟ اوکے. چلے آگے. آپ ہی بنائے مہوش. مفسد مثنیٰ بنائے. مفسد مفسدانی مفسدینی. اوکے. جمع جمع. مفسدونہ مفسدینہ. گڈ. اور مفسدہ ہاں. مفسدتانی مفسدتینی. جمع اوکے. مفسدات. اوکے. مشرق کا مثنیٰ بنائے. مشرکانی مشرکینی. ہوں. مشرکونہ مشرکینہ. مشرکہ مونس. مشرکہ ہوں. مشرکتانی مشرکتینی. مشرکات. اوکے. منافق. منافق منافق منافقانی منافقینی. منافقونہ منافقینہ. منافقہ ہوں. منافقتانی ہوں. منافقتینی. ہوں. منافقات. ویری گڈ. فاسق. فاسق فاسقانی فاسقینی. فاسقانی فاسقینی. فاسقونہ فاسقینہ. ہاں. ہوں. فاسقہ ہوں. فاسقتانی فاسقتینی. فاسقات. اوکے. جزاک اللہ خیر. کاذب عائشہ آگے بنائے. نہیں، آگے عائشہ بنائے. کاذب کا مثنیٰ. کاذبانی کاذبینی. اوکے. جمع. کاذبونہ کاذبونہ ہاں. کاذبینہ. کاذبہ کاذبتانی کاذبتینی. کاذبات. ویری گڈ. جالس. جالسانی جالسینی. جالسونہ جالسینہ. جالسہ جالستانی جالستینی. جالسات. اوکے. طالح. طالحانی طالحینی. طالحونہ طالحینہ. طالحاتی طالحتانی طالحتینی. ایک منٹ. طالحات. اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ طالح کا صالحات مؤنث. صالحہ صالحہ. اوکے. ٹھیک ہے. صابر.
साबिरानी, साबिरईनी, ओके। साबिरूना, साबिरीना, हाँ। ओके। साबिरा, साबिरतानी, साबिरतैनी, साबिरात। ओके, आगे महविश आप बनाइएगा। हाफिज। हाफिज, हाफिजानी, हाफिजैनी, हाफिजूना, हाफिजीना, हाफिजतानी, सॉरी हाफिजा, हाफिजतानी, हम्म। हाफिजतैनी, हाफिजात। ओके। साइम। साइम, साइमानी, साइमीना, साइमैना, साइमान, एक मिनट, एक मिनट, साइमूना, साइमीना, एक मिनट। साइमानी और दूसरा क्या बनाया? साइमैन, साइमैना, नहीं, साई मई, नून पे क्या हरकत आएगी? पर आएगी जी। जबर, जबर, नहीं नहीं, साइमैना, हाँ। जेर आएगी। मुसन्ना बनाते हुए आखिरी हर्फ के नीचे जेर आती है, जैसे आनी मुनाफिक। आईनी, हाँ, आनी आनी आईनी आईनी, तो साइमैनी, ओ हाँ, सॉरी, good, कोई बात नहीं। जमा। साइमूना, साइमीना, ओके। साइमा, साइमतानी, साइमतैनी, साइमात। ओके, आगे आयशा आप बनाई लास्ट टू के। मुस्लिह। मुस्लिहानी, मुस्लिहैनी, मुस्लिहूना, मुस्लिहीना, मुस्लिहा, मुस्लिहतानी, मुस्लिहतैनी, मुस्लिहात। ओके। और ये लास्ट मुवाहिद। मुवाहिद, मुवाहिदानी, मुवाहिदैनी, हम्म, मुवाहिदूना, मुवाहिदीना, मुवाहिदा, मुवाहिदतानी, मुवाहिदतैनी, मुवाहिदात। वेरी गुड। अच्छा, अब आप लोग ना एक एक पूरी लाइन के वर्ड्स के मीनिंग्स बताएंगे। ऐसा करें आयशा, आप मुमिन से स्टार्ट करें और पूरे कॉलम के वर्ड्स के मीनिंग्स बताएं। मुमिन का मीनिंग? मोमिन मतलब मोमिन जैसे मुसलमान, मोमिन नहीं नहीं, मुस्लिम डिफरेंट होता है, मुमिन डिफरेंट होता है। ईमान वाला आ, मोमिन। मुझे हाँ, ईमान वाला। और मुमिना का मीनिंग क्या होगा? ईमान वाली। ओके, आबिद? नेक, नहीं नहीं, वो सालेह का होता है। आप उर्दू इबादत के गुजार, मुताबिक। इबादत गुजार, इबादत गुजार। हाँ, इबादत गुजार या इबादत करने वाला। ओके, आबिदा? इबादत करने वाली, सादिक? सच्चा, सच्ची, सादका? ओके, काइम? कायम रहने वाला, मजबूत। नहीं, मजबूत अब कोई अलग ही लफ्ज है। आप उर्दू वाले अच्छा, मुझे मुताबिक मतलब बात मुझे करें। पता तो नहीं है, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ। हाँ कायम हाँ कायम मेरे ख्याल से कायम रहने वाला, हाँ, खड़ा होने वाला। खड़ा होने वाला, कायम। अच्छा, कयाम जो हम करते हैं उसमें सही है, जी जी जी। सही है। अच्छा, तो ठीक है, काइमा? खड़ा 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 रहने वाला और खड़ा रहने वाली। रहने वाला नहीं। देखिए, आपने मोमिन का क्या बनाया? ईमान ईमान लाने वाली। वाला। और आबिद का इबादत करने वाला। तो अब ईमान रहने वाला, या मतलब वो रहने वाले चीज नहीं आएगी। काइम खड़ा होने वाला, अब वो रहता है या नहीं रहता वो हमें नहीं पता। ठीक है। अच्छा, खड़ा होने वाली, ठीक है। खड़ा होने वाला, खड़ा होने वाली। अच्छा, सालिह? नेक, ओके। सालिहा? नेक औरत। गुड। जालिम? जुल्म करने वाला, जालिमा? जुल्म करने वाली। खाशिअ? खुशू करने वाला, खुशी से इबादत करने वाला। नहीं, डरने वाला। खाशिअ। अच्छा, हाँ, अच्छा, डरने वाला। और खाशिअ? डरने वाली। ताइब? तौबा करने वाला, ताइबा? तौबा करने वाली। मुफसिद?
मुफसिद का नहीं पता होगा मुझे, फसाद करने वाला। गुड। मुफसिदा। फसाद करने वाली। मुशरिक। शिरक करने वाला। मुशरिका। शिरक करने वाली। वेरी गुड। अच्छा, काइम का खड़ा होने वाला, और खाशिय डरने वाला। ओके। करने वाले। जी महविश, मुनाफिक। नाफरमान। नहीं भाई, नाफरमान अभी मुझे अलग ही नहीं होता पता, है। मुझे नहीं कोई पता बात, मैं कोई बात नहीं, ट्राई करें, कोई मसला नहीं है, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं। मुनाफिक आपने क्या बताया फासिक का? किसका? मुनाफिक का आपने क्या बताया? निफाक करने वाला। अच्छा, निफाक से मुराद क्या होगा? वैसे मुनाफिक का मतलब तो ये होता है ना कि आगे कुछ और पीछे कुछ, जिसकी कोई एक जुबान ना हो। हम्म। तो वही निफाक भी उसी को कहते हैं। निफाक उस कैफियत को कहते हैं, ठीक है, और जो उस कैफियत में हो उसको मुनाफिक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि खुशी एक जज्बे का नाम है, और जो शख्स खुशी की कैफियत में हो हम उसको खुश कहते हैं। उदासी एक जज्बे का नाम है, जो उस कैफियत में हो हम उसको उदास कह देते हैं, ठीक है। गम एक जज्बे का नाम है, और जो उस कैफियत में हो हम उसको गमगीन कह देते हैं। इसी तरह निफाक भी एक कैफियत का नाम है, और जो उस सिचुएशन में होता है हम उसको मुनाफिक कह देते हैं। समझ आया? जी ठीक है। हाँ, आ गया ना? जी जी। जी। अच्छा चले, अब मुनाफिक निफाक करने वाला, और मुनाफिका। निफाक करने वाली। ओके। फासिक। नाफरमान। गुड। फासिका। नाफरमान औरतें। हाँ हाँ। काजिब। झूठा। काजिबा। झूठी। अच्छा, फासिक का अगर मतलब मुज़क्कर और मुअन्नस में डिफरेंस करने के लिए आप ये भी कह सकती हैं, नाफरमानी करने वाला, और फासिका नाफरमानी करने वाली, ऐसे भी हो सकता है। अच्छा, जालिस। बैठा हुआ। अच्छा, ये बैठने जितनी वाले। इन सब के साथ आप वाला वाली वाला वाली ये लगाएं, ठीक है, तो तो फिर मायने बैठा हुआ, ज्यादा बैठे हुए। अच्छा होगा। हाँ ओके। ताले। नहीं पता इसका। इसका मानी है बुरा, बुरा। बुरा। जैसे सालिह का माना नेक है ना, तो तालिह का बुरा। अच्छा, अब इसमें वाला वाली नहीं लग रहा, ठीक है, इसमें हम लगा ही नहीं सकते। अच्छा, साबिर सब्र करने वाला। और सब्र करने साबिरा। वाली। सब्र ओके। करने वाली। हाफिज। हिफ्ज करने वाला। हाँ, हाफिजा या हिफ्ज करने वाली। याद, या फिर याद करने वाला, नहीं वो जाकिर होगा, ठीक है ठीक है। अच्छा, साइम। रोजेदार। साइम। ओके। और वैसे अगर हम वाला लगा के कहें तो क्या कहेंगे? रोजे रखने वाला। हाँ, साइमा। रोजे रखने वाली। रोजे रखने वाली। मुस्लिह। इसका नहीं पता। मुफसिद और मुस्लिह अल्फाज मुतजाद। सुलह करने वाला और सुलह करने वाली। नहीं, इस्लाह। इस्लाह करने वाला। अच्छा, वो फसाद करने वाला, ये इस्लाह करने वाला। जी। अच्छा। अच्छा, मुवाहिद। अल्लाह को मुवाहिद वाहिद कहते मानने हैं। वाला। हाँ हाँ। अल्लाह का नहीं भी यूज करें तो एक मानने वाला। हाँ। और मुवाहिदा। एक मानने वाली। अच्छा, अब मैं इन सब के मीनिंग्स बता रही हूँ, आप सब सुन लीजिएगा, ताकि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो क्लियर हो जाए। मुमिन ईमान लाने वाला, मुमिना ईमान लाने वाली, आबिद इबादत करने वाला, आबिदा इबादत करने वाली, सादिक सच्चा, सादिका, या फिर सादिक सच बोलने वाला, सादिका सच बोलने वाली, काइम खड़ा होने वाला, काइमा खड़ा होने वाली, सालिह नेक, सालिहा नेक, जालिम जुल्म करने वाला,
ظالمہ ظلم کرنے والی، خاشع ڈرنے والا، خاشعہ ڈرنے والی، تائب توبہ کرنے والا، تائبہ توبہ کرنے والی، مفسد فساد پھیلانے والا، مفسدہ فساد پھیلانے والی، مشرک شرک کرنے والا، مشرکہ شرک کرنے والی، منافق نفاق کرنے والا اور منافقہ نفاق کرنے والی، فاسق نافرمانی کرنے والا، فاسقہ نافرمانی کرنے والی، کاذب جھوٹ بولنے والا، کاذبہ جھوٹ بولنے والی، جالس بیٹھنے والا، جالسہ بیٹھنے والی، طالح برا، طالحہ بری، صابر صبر کرنے والا، صابرہ صبر کرنے والی، حافظ حفظ کرنے والا، حافظہ حفظ کرنے والی، صائم روزے رکھنے والا، صائمہ روزے رکھنے والی، مصلح اصلاح کرنے والا، مصلحہ اصلاح کرنے والی، موحد ایک ماننے والا، موحدہ ایک ماننے والی۔ اچھا، اب آپ میں سے کسی کا کوئی کوشچن ہے یہاں تک؟ جی اچھا، مجھے ویسے آپ سے ایک ویسی جنرلی بات پوچھنی تھی کہ جیسے ہم استغفار کرتے ہیں تو استغفار کی جیسے بہت ساری دعائیں ہیں۔ لیسن کے علاوہ ہے؟ ہاں، لیسن کے علاوہ۔ اچھا ہاں، یہ بھی مجھے پوچھنا تھا کہ یہ آپ لوگ کا ٹیسٹ وغیرہ کب ہوگا اور اس کی کوئی بک بھی ہے کیا؟ ٹیسٹ کا کیا پوچھ رہی ہے؟ ٹیسٹ کا میں نے دوسرے گروپ میں دیکھا تھا کہ اس میں منڈے کا ٹیسٹ کی ڈیٹ دی ہوئی تھی۔ جی منڈے کو ہے، یعنی آج آپ کی ریویژن ہوگی، ٹھیک ہے، اور جو ریویژن آج باقی رہ جائے گی اس کو ہم کل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو اور پھر اس کے بعد منڈے کو انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا، اس کے لیے آپ کو 2 days دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، کہ 2 days میں آپ کو وہ کمپلیٹ کر کے دینا ہوگا۔ اور اگر کسی کو زیادہ ٹائم بھی چاہیے، کسی وجہ سے کوئی ایشو وغیرہ ہو، تو پھر وہ پرائیویٹلی ڈسکس کر لیں ایڈمن سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی ہماری ایک ورک شیٹ باقی ہے، ویسے یہ تقریباً آپ لوگ سالو کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایسا کریں ایک ایک لائن کر کے کر لیں۔ مہوش آپ کریں، مؤمنہ جمع مؤنث سالم بنائیں۔ مومنات، اوکے، مشرکہ مشرکات، عابدہ عابدات، فاسقہ ہوں فاسقات، قانتہ قانتات، اچھا، آیا قانتا کی میننگ ہے؟ قانتا نہیں پتا؟ نہیں، اچھا، یہ آئی تھنک، اچھا اس کا میں کنفرم کر کے بتاتی ہوں میں خود کنفیوز، یہ آئی تھنک اس کا معنی نا ہے ادب کرنے والی، ہاں، قانتا ادب کرنے والی۔ اچھا، اور قانتات کا میننگ کیا ہوگا پھر؟ ادب کرنے والی، نہیں، قانتات جمع، ادب کرنے والیاں۔ ہاں گڈ، اوکے، آیا کی جمع؟ آیات آیات۔ آیات، اوکے، کلمہ؟ کلمات۔ کلمات، حجرہ؟ حجرات۔ حجرات، اچھا، حجرہ کا معنی پتہ ہے؟ کمرہ۔ جی، اوکے، آگے منافقہ؟ منافقات۔ منافقات، کافرہ؟ کافرات۔ کافرات، اوکے، عائشہ آپ بتائیے گا کافرہ کا مذکر کیا ہوگا؟ کافر۔ اوکے، اور کافر کا معنی کیا ہے؟ انکار کرنے والا۔ اور کافر کی جمع بنائے؟ کافرون۔ ہوں، کافرین۔ اوکے، آگے خالدہ؟ خالدات۔ مہوش آپ خالدہ کی مؤنث بنائے؟ خالدہ تو مثنیٰ بنانے ہیں، مؤنث خالدہ کی وہ تو آلریڈی ہے خالدہ۔ اچھا، آپ سمجھ گئی، صحیح ہے، گڈ۔ اچھا چلیں اب خالدہ کا مذکر بنا دیں پھر۔
खालिद। ओके, खालिद का मुसन्ना बनाए। खालिदानी, खालिदैनी, ओके ठीक है, खालिदूना, अच्छा। खालिदीना। ओके, थैंक यू जी। महविश, फाजिरा। फाजिर का मतलब बता दें थोड़ा फाजिर, एग्जैक्ट। बदकार को कहते हैं। और इसका क्या बताया था आपने, खानिता का? कानिता, अदब करने वाली। अच्छा ठीक है। जी, ओके। अच्छा, अब ये बताइए, फाजिरा की जमा बताइएगा, आयशा। जी एक सेकंड। फाजिरा की जमा हम्म, फाजिरात। फाजिरात। ओके। साइमा की जमा, साइमात। बयशिना की जमा। बैनात। ओके, बय्यिना का मीनिंग है रोशन निशानियां या वाज़ेह निशानियां। ये कुरान में वर्ड आता है ना, बय्यिनात, ये वही है। बय्यिनात रोशन निशानियां, और बय्यिना रोशन निशानी। अच्छा, खुतबा, इसकी खुतबात। जमा बताए। ओके, तो खुतबा का मुज़क्कर हो सकता है, मतलब खुतबा मुअन्नस है तो इसका मुज़क्कर नहीं है। नहीं, ये है ही मोनस, इसकी सिफत ही मोनस है। मुअन्नस तो है, इस मुअन्नस है, लेकिन इसका मुज़क्कर क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें गोलता लगी हुई है, ये जैसे मदरसा है तो वो मदरसा मोनस में ही होता है, अरबी के इसमें। हाँ, ठीक है, मदरसा मुअन्नस में ही है, तो मदरसा का मुज़क्कर क्यों नहीं है? क्योंकि अलामती मुअन्नस है ना। हाँ, और कौन सा मुअन्नस हो तो उसका मुज़क्कर होता है? कौन सा मुजक्कर होता है? हकीकी। जी। हाँ, गुड। हकीकी मुअन्नस होगा तो उसका मुज़क्कर होगा, उसके अलावा अलामती मुअन्नस या समाई मुअन्नस का मुज़क्कर नहीं होता है। ओके, अच्छा, तालिबा, इसकी जमा बनाए। तालिबात। ओके, आयशा, तालिबा के मुज़क्कर का मुसन्ना बनाए। तालिबा, तालिब के यानी के तालिब। जी जी जी। तालिबानी, तालिबैनी। ओके, वेरी गुड। अच्छा, सेकेंड, एक और भी थी, ये आप लोगों ने कर ली थी। नहीं, मैंने तो एक्सरसाइजेस वगैरह भी देखी नहीं थी, कुछ बीच में प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही थी कि मैंने क्लासेस खुद से ही अटेंड करके दोबारा में शामिल हुई थी, तो मैंने ओके, वर्कशीट्स वगैरह नहीं की हुई। चले अभी हम इसको रिवीजन में फिर देख लेंगे, ठीक है। ओके, चलो। अच्छा, अभी हम फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। अभी मैं सारी समरी पहले आपको बताऊंगी, ठीक है, देन मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूंगी। ओके, अच्छा। अच्छा, आपसे एक चीज सबसे पूछनी थी, पहले ये वाली वर्कशीट्स आप लोगों ने मतलब प्रैक्टिस के लिए सेंड की हैं या इसका कोई लिंक दिया है बुक का? जी जी, अच्छा। बुक भी है, बुक भी भेजी हुई है आपके ग्रुप में। आपको नहीं मिली तो मैं अगेन भेज दूंगी, ठीक है। और ये वर्कशीट्स भी भेजी हुई है आपके ग्रुप में, या पता नहीं, शायद नहीं भेजी हूँ। चले, अगर अगर नहीं भेजी ना तो ये भी मैं ग्रुप में भेज देती हूँ, तीनों वर्कशीट्स। और बुक तो ऑलरेडी भेजी हुई है, मैं अगेन भेज दूंगी फिर भी, ठीक है। ठीक है, सही। भेज देगा आप, ये अब हमारे पास नहीं आए हैं। अच्छा, चले मैं भेज दूंगी, सही है। अच्छा, अभी हरूफुल हिजा की तादाद 28 है, ठीक है। और हरूफुल हिजा की तरतीब वही है जो उर्दू में हरूफ तहज्जी की है। फर्क सिर्फ ये है कि उर्दू में नून के बाद वाव आता है, जबकि अरबी में नून के बाद हा आता है। और नून यानी कि इस तरह से अरबी में तरतीब है, लाम मीम नून हा और फिर वाव या, इस तरह से है, ठीक है।
اور یہ جو عربی میں ترتیب ہے نا، یہ عربی ڈکشنری کی ترتیب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان 28 حروف میں حمزہ نہیں ہے، تو حمزہ کے بارے میں اکثر علماء کرام کا اجماع ہے کہ حمزہ الگ سے کوئی حرف نہیں ہے۔ اچھا، اگر حمزہ الگ سے کوئی حرف نہیں ہے تو پھر حمزہ کیا ہے؟ اس سے پہلے حرکات کو سمجھنا اور جاننا ضروری ہے۔ حرکات 3 طرح کی ہوتی ہیں: زبر، زیر اور پیش۔ ان کا ایک الٹ ہے جس کو جزم کہا جاتا ہے، یعنی سکون کی علامت، ٹھیک ہے۔ اب حمزہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر الف کے اوپر زبر، زیر یا پیش آ جائے تو الف ہی حمزہ بن جاتا ہے، الف ہی حمزہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک آپ کو سمجھ آئی؟ جی سمجھ آ گئی؟ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، حروف الہجا کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، ایک اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ اردو میں تو ہم پڑھتے ہیں نا الف، ب، ت، ث، جیم، اس طرح سے، لیکن عربی حروف کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اردو حروف کو پڑھتے ہوئے جن لفظوں کے آخر میں اے کا ساؤنڈ آتا ہے نا، عربی میں ان کو آ کے ساؤنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جیسے بے، آخر میں اے کا ساؤنڈ آ رہا ہے نا، تو عربی میں ہم اس کو بے نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو با پڑھیں گے۔ جیسے رے، اے کا ساؤنڈ آ رہا ہے آخر میں، عربی میں اس کو را پڑھیں گے۔ جیسے توئے، تو عربی میں اس کو تو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ میں اے کا ساؤنڈ نہیں آ رہا تو عربی میں اس کو جیم ہی پڑھا جائے گا۔ جیسے قوف، قوف کے آخر میں اے کا ساؤنڈ نہیں آ رہا تو عربی میں اس کو قوف ہی پڑھا جائے گا، اوکے۔ اچھا، میں اسکرین شیئر کر کے کچھ پوچھوں گی آپ سے تو آپ لوگ بتائیے گا، اوکے جی۔ مہوش، آپ مجھے بتائیے گا، رجل میں حمزہ ہے؟ جی مہوش، رجل میں حمزہ ہے؟ جی جی ہے باجی، کہاں جی دیکھ رہی ہیں رافع، آپ؟ را کے اوپر حمزہ ہے؟ او سوری زبر نہیں، ہے۔ حمزہ نہیں ہے، حمزہ نہیں ہے۔ ہاں، نہیں نہیں اچھا، ابھی میں جس سے پوچھوں نا جسٹ وہی بتائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا تو مہوش بتائیں پھر، رجل میں الف ہے؟ رجل میں الف ہے؟ جی کہاں؟ نہیں آپ کنفیوز کیوں ہو رہی ہیں؟ سمپل، نہیں صرف سمپل پوچھ رہی ہوں بھائی، کنفیوز نہیں ہو۔ نہیں اچھا، نہیں طالب، اوکے، 5th نمبر پہ ورڈ ہے طالب، تو طالب میں حمزہ ہے؟ تو ایک منٹ میں لکھ کے دیکھتی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ طالب، مدرس کے نیچے طالب، حمزہ ہے؟ دیکھیں، طالب، بلر ہی ہو گیا ہے، جی ہے اس پہ، حمزہ ہے؟ جی اچھا، ابھی میں نے کیا بتایا تھا، حمزہ کہاں ہوتا ہے؟ مطلب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی کوئی حرف حمزہ ہے؟ الف کے اوپر اگر کوئی حرکت ہوگی الف زیر کے اوپر زبر کی، کوئی حرکت ہوگی تو کوئی زبر زیر پیش یا جزم ہو، تو اب یہ طالب میں جو الف ہے اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش جزم نظر آ رہی ہے؟ نہیں تو پھر آپ کیسے کہہ رہی ہیں کہ حمزہ ہے؟ نہیں پھر نہیں تو پھر تو اس میں الف ہوگا نا؟ جی ٹھیک ہے، یہی بات تھی۔ اچھا، عائشہ آپ بتائیے گا، عالم میں حمزہ ہے؟ نہیں ہے۔
ओके, आलिम में अलिफ है। है। ओके, मुमिन, ये तालिब के नीचे है मुमिन, इसमें हमजा है। नहीं, इसमें भी नहीं है क्योंकि अलिफ के ऊपर हमजा नहीं है ना। वैसे तो हमजा भाई है। अब तो, हमजा तो है ना। हाँ, हमजा तो है पर अलिफ के साथ नहीं है। हाँ वो वाला नहीं है, हाँ बट लेकिन फिर भी आप कहेंगी कि है। अब ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा ना, कि अगर आप अच्छा। कहेंगी हमजा जो उसकी एक शक्ल है वो भी आप उसको कहेंगी कि नहीं है। अच्छा, और देखते हैं। अच्छा, उस्ताज में हमजा है। नहीं है। भाई, गौर से देखें। है तो अलिफ पे, वो हमजा ही बने। अलिफ पे हमजा अलिफ के नहीं है। ऊपर तो मुझे नजर नहीं आ हाँ रहा, अलिफ पे पे नजर आ रहा है। अच्छा, ऊपर हाँ पहले अलिफ वाले के पे आ ऊपर रहा है, हाँ पहले वाले पे आ रहा है, ठीक है ठीक है। पहला वाला क्या हमजा है, है? दूसरे वाला अलिफ है। अच्छा, पहले वाला हमजा कैसे है? क्योंकि अलिफ पे हरकत है, पेश है। हाँ, इतनी सी बात है, ठीक है। कि आपको किसी भी वर्ड में देखना है कि अलिफ है, अलिफ का तो पता ही है, ठीक है। और अगर वो अलिफ खाली है तो वो अलिफ है, अगर उस अलिफ के ऊपर जबर ज़ेर पेश या जज्म है तो वो हमजा है, ठीक है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद अ, कलीमे की दो इकसाम होती हैं, ठीक है। नहीं, कलीमे की दो इकसाम नहीं है, सॉरी, लफ्ज। अच्छा, ये जो अलिफ बा ता सा है इनको हर्फ कहते हैं, ठीक है। और हर हरूफ और हरकत से मिलकर लफ्ज बनता है, ठीक है। अरबी का जो लफ्ज है वो हरूफ और हरकत से मिलकर बनता है, जैसे इक़रा। अब इक़रा कैसे बना? अलिफ एक हर्फ है, कॉफ एक हर्फ है, रॉ एक हर्फ है, और फिर अलिफ एक हर्फ है, ठीक है। जो पहले वाला अलिफ है, हमने उसके नीचे जेर लगा दी, वो हमजा बन गया, ठीक है। काफ के ऊपर जज़म लगा दी, रॉ के ऊपर जबर लगा दी, ठीक है। तो हरूफ और हरकत के मिलने से इकरा बन गया, ठीक है। लफ्ज कैसे बनता है? हरूफ और हरकत के मिलने से लफ्ज बनता है। लफ्ज की दो इकसाम है, बामाना लफ्ज और बेमाना लफ्ज। बामाना लफ्ज उसे कहते हैं जिसका कोई माना हो, और बेमाना लफ्ज उसे कहते हैं जिसका कोई माना नहीं हो, ठीक है। और हर बामाना लफ्ज को कलिमा कहते हैं, ठीक है। हर बामाना लफ्ज को क्या कहते हैं? कलमा। कलीमा। हाँ, कलिमा, ठीक है। अच्छा, अब कलिमा की आगे तीन इकसाम है, इस्म, फ़िल और हर्फ, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए आयशा बाजी, आप बताइए कलिमा किसे कहते हैं? बा माना लफ्ज को कलमा कहते हैं। ठीक है, महविश आप बताइए लफ्ज कैसे बनता है? हुरूफ और हरकत के मिलने से लफ्ज बनता है। ओके, गुड। अच्छा, फिर ये जो अल्फाज के आखिर में गोलता आती है, जैसे कलिमा के आखिर में गोलता आ रही है, जालिसा, मुमिना, फासिका, मुनाफिका, इन सब के आखिर में जो गोलता आ रही है उसके बारे में उसूल ये है कि जब गोलता, अच्छा गोलता भी अलग से कोई हर्फ नहीं है, लंबी ता के ही दोनों सिरों को मिलाकर गोलता बना दी जाती है, और उसको ही, और जो नुक्ते उसके ऊपर होते हैं ताके, उनको जब सिरों को मिलाया जाता है तो फिर नहीं, जो नुक्ते ताके अंदर होते हैं जब हम उसके सिरों को मिलाते हैं तो वो ताके ऊपर आ जाते हैं और वो गोलता बन जाती है, ठीक है। गोलता भी अलग से कोई हर्फ नहीं है, लंबी ता को ही गोलता बना दिया जाता है। अच्छा, अब जो लंबी ता है उसको तो हम पढ़ते हैं, और लंबी ता हर्फ के शुरू में भी आ सकती है, दरमियान में भी आ सकती है और आखिर में भी आ सकती है, ठीक है। और हम उसको पढ़ते भी हैं, जैसे किताब, अ, और इसी तरह लास्ट पे जिन्नात, बिंत। तो लंबी ता का आवाज तकबीरात। निकलती है, तकबीरात। ठीक। जी, तकबीरात उसमें भी बड़ी ता है।
جی تکبیرات، اس کے شروع میں بھی تا ہے آخر میں بھی، لیکن جب گولتا آخر میں آتی ہے، گولتا حرف کے شروع یا درمیان میں نہیں آتی، اور جب آخر میں آتی ہے تو ہم اس کا ساؤنڈ نہیں نکالتے، ٹھیک ہے، جیسے طالبہ، استاذہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، کلمے کی کتنی اقسام ہے عائشہ باجی؟ کلمے کی 3 اقسام ہے نا؟ جی نہیں، 2 اقسام ہے، بامانے اور بامانے ہاں کلمہ اور بے ہاں، معنی وہ تو کلمہ۔ وہ تو اچھا، لفظ کی اقسام ہے۔ اسم فعل حرف، اسم فعل حرف۔ ہوں، ہاں اچھا، لفظ کی کتنی اقسام ہے؟ لفظ 2 لفظ تو لفظ حرکات اور حروف سے بن کے لفظ بنتا ہے نا۔ 2 ہے نا اس کے؟ ہاں، لیکن لفظ کی بام اقسام کتنی؟ بامانا دو بے اقسام۔ مانا 2، وہ تو کلمے کی ہے۔ ہاں، کلمے کی تو 3 ہے کلمے نا۔ کلمے کی 3 ہے، ایک منٹ میری بات سنی، کنفیوز نہیں ہو۔ حروف اور حرکات سے مل کے لفظ بنتا ہے، لفظ کی 2 اقسام ہے، اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے۔ آئے ہائے، کیا کر رہے ہو؟ نہیں، ایک منٹ بھائی، حروف اور حرکات سے مل کے لفظ بنتا ہے، لفظ کی 2 اقسام ہے، بامعنی اور بے معنی، ٹھیک ہے، لفظ کی 2 اقسام ہے، بامعنی اور بے معنی، ٹھیک ہے۔ بے معنی کو تو ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اچھا، بے معنی کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بے معنی کیا ہوتا ہے، جیسے ہم کہیں کہ بسکٹ شسکٹ کھانے ہیں، تو وہ شسکٹ کا تو کوئی معنی نہیں ہوتا نا، تو بسکٹ کا تو چلو معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک میں تو سارے بامعنی لفظ ہی ہے، تو اس لیے بے معنی کو تو ہم اسٹڈی کریں گے ہی نہیں، ہم بامعنی کو اسٹڈی کریں گے۔ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس بھی لفظ کا کوئی معنی ہوتا ہے اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اصل میں کلمہ جو ہے وہ لفظ کی ہی ایک قسم ہے، یعنی لفظ کی اگر ہم اقسام کہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لفظ کی 2 اقسام ہے، ایک کلمہ اور ایک بامعنی لفظ اور بے معنی لفظ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر کلمہ کی 3 اقسام ہے، اسم، فعل اور حرف۔ اب بتائیں عائشہ باجی، جو میں نے بتایا اب یہی آپ بتائیں، لفظ کیسے بنتا ہے اور کسے کہتے ہیں؟ حرکات اور حروف سے بن کے لفظ بنتا ہے۔ لفظ 2 طرح کے ہوتے ہیں، بامعنی اور ہوں، بے معنی۔ بامعنی لفظ کلمہ ہوتا ہے، کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اور بے معنی اوکے، الفاظ جو ہے وہ ہم نہیں پڑھیں گے، بامعنی الفاظ ہی پڑھیں گے، کیونکہ قرآن میں سب بامعنی ویری الفاظ ہیں۔ گڈ جی مہوش، اب آپ گڈ جی مہوش، اب آپ بتائیے گا۔ حروف حرکات کے ملنے سے لفظ بنتا ہے، لفظ 2 طرح کے ہوتے ہیں، بامعنی بے معنی۔ بامعنی کو ہم کلمہ بھی کہتے ہیں، کلمہ کے 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اوکے، اچھا، اسم، فعل، حرف بامعنی الفاظ کی اقسام ہے یا کلمہ کی؟ دونوں ایک ہی ہیں، کلمہ اور بامعنی سیم ہے، الفاظ۔ معنی کلمہ۔ گڈ، اچھا بھائی سمجھدار ہے ماشاء اللہ۔ اچھا، اس کے بعد ہم اسم کو اسٹڈی کریں گے، اسم کہتے ہیں نام کو، آپ ٹھیک ہے۔ کی مغرب کا وقت ہو گیا، میں جاؤں؟ ابھی 15 منٹس ہیں، اچھا آپ کا ہو گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہو آپ گئی ہے، جا سکتے ہیں، آپ ریکارڈنگ ٹھیک سن ہے ٹھیک لیجیے گا پھر ہے، لاسٹ سے، اوکے 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 انشاءاللہ۔ جی۔ اچھا، اسم جو ہے، اسم کی اسم کہتے ہیں نام کو، ٹھیک ہے، اور اسم کو ہم 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک پہلا یہ کہ کوئی بھی نام، وہ کسی شخص کا نام ہو، ٹھیک ہے، جیسے زید، فاطمہ، علی، کسی جگہ کا نام ہو، ٹھیک ہے، جیسے پاکستان، اسلام آباد، مکہ، ٹھیک ہے، ابھی یہ اسلام آباد اور پاکستان عربی میں اس کو پاکستان کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور کسی چیز کا نام ہو جیسے قلم، کرسی، اور کسی کام کا نام ہو، ٹھیک ہے، جیسے خرچ کرنا، اس کو عربی میں کہیں گے انفاق، ٹھیک ہے، پڑھانا۔ کوئی بھی کام، جی پڑھانا، ٹھیک ہے، یا آنا جانا کھانا، ان سب کی جو بھی عربی ہوگی نا وہ اسم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے قاتلہ، قتل کرنا، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک کام کا نام ہے،
اچھا، اب اس میں کیا کیا آتا ہے؟ پہلی بات تو نام آتے ہیں، وہ کسی شخص کا نام ہو، چیز کا نام ہو یا جگہ کا نام ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسم میں ضمائر آتی ہیں، ضمیر، یعنی انا، میں، نحنو، ہم، ہوا، وہ، ٹھیک ہے، یہ ساری ضمائر ہیں۔ اور یعنی جو ہم ضمیر کہتے ہیں اس لفظ کو جو ہم ناؤن کی یعنی اسم کی جگہ پہ یوز کرتے ہیں۔ جیسے میں کہوں یہ میرا قلم ہے، اب میں نے اپنے نام کی جگہ، قلم تو وہ سارا کا ہے نا، لیکن میں نے یہ نہیں بولا یہ سارا کا قلم ہے، ٹھیک ہے، میں نے اپنے نام کی جگہ کیا لفظ یوز کیا؟ میرا۔ تو میرا کیا ہے؟ میرا پروناؤن ہے، میرا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، تو میرا لفظ بھی ایسا ہے۔ اچھا، جو بھی ہم ناؤن کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں نا وہ ہوتا ہے ضمیر۔ جیسے میں کہوں آپ کا آپ کے والد کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب میں نے آپ کے نام کی جگہ یعنی عائشہ کے والد کا نام کیا ہے یہ کہنے کی بجائے میں نے کہا آپ کے، تو آپ کیا ہو؟ آپ ضمیر ہو، ٹھیک ہے، آپ نہیں ہو، آپ کا لفظ ضمیر ہے۔ اچھا، اس بات کی سمجھ آ گئی؟ جی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ناؤن میں اس میں کون سی دو چیزیں آتی ہیں جو ہم نے پہلے پڑھی؟ ایک نام، دوسری ضمیر، تیسری چیز آتی ہے صفات، ٹھیک ہے۔ اور صفات میں رنگوں کے نام بھی آتے ہیں، جیسے کالا، پیلا، نیلا، ٹھیک ہے، ان کو عربی میں جو بھی کہیں گے، جیسے کالا کو عربی میں اسود کہتے ہیں، تو اسود کیا ہے؟ صفت وہ ہے، اسم ٹھیک ہے۔ صفت ہے، ہوں، لیکن یہ اچھا، آئے گا تو سفید، اسم میں ہی نا، اسم میں ہی آئے گا نا۔ ہاں اسم کی، جی اسم میں ہی آئے گا، ہاں بس اسم کی صفت والی کیٹیگری میں آئے گا، لیکن آئے گا اسم میں ہی۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا انگلش میں ناؤن کی ٹائپس ہوتی ہیں نا، کامن ناؤن، پراپر ناؤن، ایبسٹریکٹ ناؤن، تو اسی طرح سے عربی میں بھی یہ اسم کی کیٹیگریز ہی ہیں، اسم کی ٹائپس ہی ہیں۔ اچھا، اور صفات میں کیا آتا ہے؟ جو ایڈجیکٹو یعنی کسی انسان کی اچھائی یا برائی آتی ہے، ٹھیک ہے، صالح، نیک، اس کی اچھائی ہے، طالح، برا، اس کی برائی ہے، تو طالح اور صالح دونوں ہی صفات ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جمیل، خوبصورت، اس کی اچھائی ہے، تو یہ بھی صفت ہوگا۔ اور صفات میں آتا ہے کسی سپرلیٹیو ایڈجیکٹیوس، ٹھیک ہے، جیسے کبیر، بڑا، اور اکبر، سب سے بڑا، جیسے ہوتا ہے نا انگلش میں ہوتا ہے بگ، بگر، بگیسٹ، ٹال، ٹالر، ٹالسٹ، ایسا ہوتا ہے نا کہ بڑا، اس سے بڑا، پھر سب سے بڑا، تو اسی طرح سے عربی میں بھی جو اس طرح کے لفظ ہوتے ہیں نا، جیسے کبیر بڑا اور اکبر اس سے زیادہ بڑا اور سب سے بڑا، تو یہ کیا ہوں گے؟ یہ بھی صفت ہوگی، ٹھیک ہے۔ سپرلیٹو ڈگریز جو ہیں وہ بھی صفت ہوں گی، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، جیسے عابد، عبادت کرنے والا، ٹھیک ہے، پھر یا پھر ساجد، سجدہ کرنے والا، تو اب کوئی بہت زیادہ سجدہ کرنے والا ہو اس کو ہم سجاد کہیں گے، اور جو اس سے بھی زیادہ سجدہ کرنے والا ہو، سجاد سے بھی زیادہ سجدہ کرنے والا، یعنی وہ بہت ہی زیادہ سجدہ کرنے والا ہو تو اس کو اسجد کہیں گے۔ اور جس کو سجدہ کیا جا رہا ہو، جس کے لیے کوئی کام پرفارم کیا جا رہا ہے، وہ بھی صفت میں آئے گا، یعنی مسجود، معبود، محمود، کہ جس کی حمد کی جائے، تو یہ سارے بھی صفات میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں ایک بار دوبارہ سے بتا دیتی ہوں، اسم کی 3 کیٹیگریز ہیں: نام، کسی شخص، جگہ، چیز یا ضمیر کا نام، نہیں، کام کا نام، ہاں، ضمیر الگ کیٹیگری ہے، کسی شخص، جگہ، چیز یا کام کا نام، پھر کسی ضمیر کا نام، پھر صفات کا نام۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی آپ مجھے بتائیے گا صفات میں کیا کیا آتا ہے؟ صفات کے اندر جیسے کسی کا کلر ہو گیا، کسی چیز کا کلر ہو گیا، کسی کی کوئی کوالٹی ہو گئی، وہ ذہین ہے وہ اس کی صفت ہے، وہ نیک ہے وہ اس کی صفت ہے، ہوں، اس طرح سے کوئی لمبا ہے وہ صفت ہے، اور اس میں سپرلیٹو ڈگریز بھی آ جاتی ہیں، بڑا، اوکے، بہت بڑا، خوبصورت، بہت خوبصورت،
اس طرح سے. ٹھیک ہے، گڈ. اچھا، جیسے جمیل خوبصورت، جو اس سے زیادہ خوبصورت ہے اس کو جمال، اور جو جمال سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اس کے لیے اجمل، اور یہ ہم سب نے نام رکھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، الف اچھا، لگتے ہی وہ بہت سادہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے. اجمل، ازجل، یہ سب اکبر. نہیں، یہ سب کے لیے نا ڈفرینٹ ہوگا، یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا. لائک جیسے انگلش میں بھی ہم دیکھیں تو ہر ورڈ ایسے ہی نہیں بنتا، بگ، بگر، بگیسٹ. اب گڈ کا دیکھیں تو گڈ کا کیا بنتا ہے؟ گڈ، بیٹر، بیسٹ. اب وہ ہم، اس رول کے خلاف جا رہا ہے. تو عربی میں بھی ہمیشہ یہ نہیں ہوگا. ہاں، اکثر یہ ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اسم کے 4 پہلو ہیں. اسم کو کسی بھی جملے میں استعمال کرنے کے لیے 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے. پہلی بات، جنس، اس کا مذکر یا مؤنث ہونا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں ہم جسٹ مؤنث کو پڑھیں گے، اور پھر جو بھی ہمارے سامنے کوئی بھی اسم آئے گا اس کو مؤنث کی پکچر میں فٹ کر کے دیکھیں گے. اگر وہ فٹ ہو جائے گا تو وہ مؤنث ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو وہ مذکر ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اب مؤنث کی 2 اقسام ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی. مؤنث حقیقی اس کو کہا جاتا ہے جس کے مقابل کوئی مذکر ہو. جیسے عورت ہے، عورت کو عربی میں امرأة کہتے ہیں، اور اس کے مقابل مرد ہے، رجل. تو اور امرأة کیا ہوگی؟ حقیقی مؤنث مؤنث، ہوگی، حقیقی مؤنث. حقیقی مؤنث. ٹھیک ہے. بادشاہ، جیسے ملکہ. ملکہ نہیں، ملکہ. ملکہ مؤنث، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہاں ہاں، صحیح ہے، صحیح ہے. ہاں، حقیقی یا مؤنث ہوا. جی، حقیقی مؤنث ہوگی. اور اسی طرح سے باپ اور ماں. ٹھیک ہے، مطلب ماں کا مذکر باپ ہے تو ماں بھی حقیقی مؤنث ہوگی. ٹھیک ہے، بیٹی، بیٹی، بہن. بہن، اس طرح سے. ٹھیک ہے. ہاں. عورت میں. اچھا، اور اس کے بعد اب مؤنث کی کتنی اقسام تھی؟ 2، مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی. اچھا، اب آگے مؤنث غیر حقیقی کی بھی 2 اقسام ہیں. مؤنث غیر حقیقی کی 2 اقسام ہیں، مؤنث علامتی اور مؤنث سماعی. مؤنث علامتی میں جو 99% علامت یوز ہوتی ہے نا، وہ ہے گول تا کی. ٹھیک ہے، کہ صحیح. جس بھی مؤنث کے آخر میں گول تا آ رہی ہے، وہ جس بھی لفظ کے آخر میں گول تا آ رہی ہے وہ مؤنث علامتی ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے جنہ، جنہ. اب اس کے آخر میں گول تا آ رہی ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ مؤنث علامتی علامتی ہوگا. مؤنث ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کراسہ، کراسہ کاپی کو کہتے ہیں، اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے تو کراسہ کیا ہوگا؟ مؤنث علامتی علامت، مؤنث. علامتی مؤنث ہوگا. اچھا، اس کے بعد آتی ہے سماعی مؤنث. سماعی مؤنث میں ہوتے ہیں آگ کا نام. ٹھیک ہے، جیسے آگ میں نار، سعیر. ٹھیک ہے. شراب کا نام، ہوا کا نام، اور شہروں اور ملکوں کے نام. یہ سارے مؤنث سماعی ہوتے ہیں. آگ کا نام، زمین بھی ہے نا اس میں؟ جی، ضمیر بھی ہے نا اس میں؟ زمین، زمین. زمین. اور ہاں، شہروں ملکوں کے نام اور پیئر والے اعضا بھی مجھے تھوڑا بہت یاد ہے، جیسے آنکھ، جی، کان. جی. ہاں، پیر والے اعضاء بھی. اور اس کے بعد وہ جو آپ زمین کی بات کریے نا، وہ 5 ڈفرینٹ ورڈز ہیں. وہ ہیں ارض، زمین، سما، آسمان، دار، گھر، شمس، سورج، نفس، جان. یہ 5 ہیں. ٹھیک ہے. ارض، سما، دار، نفس اور شمس. اور یہ 5 بھی مؤنث سماعی ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ کسی بھی اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے اس کی جنس کا پتہ ہونا ضروری ہے. جنس کی 2 اقسام ہیں، مذکر یا مؤنث. مؤنث کی 2 اقسام ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی. مؤنث حقیقی اس مؤنث کو کہتے ہیں جس کے مقابل کوئی مذکر موجود ہو، اور مؤنث غیر حقیقی اس مؤنث کو کہتے ہیں جس کے مقابل کوئی مذکر موجود نہیں ہو. مؤنث غیر حقیقی کی 2 اقسام ہیں، مؤنث علامتی
اور مونس سمائی. مونس علامتی اس مونس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں گولتا آ رہی ہو. ٹھیک ہے، اور یہ 99% ہوتا ہے. مونس سمائی اس مونس کو مونس سمائی آگ کا نام، شراب کا نام، ہوا کا نام، شہروں اور ملکوں کے نام، جفت اعضا اور دار، نفس، ارض، سما اور شمس کو مونس سمائی کہا جاتا ہے. اچھا میرا آپ سے ایک سوال ہے، کرسی کیا ہوگی؟ کرسی مذکر ہے یا مونس؟ کرسی کو اس کیٹیگری میں رکھ کے دیکھنا پڑے گا. مونس ہے. کرسی مونس ہے؟ دیکھیں بھائی اچھا اس میں کرسی کیا گولتا ہے؟ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، گولتا نہیں آ رہی. اور یہ جو ایک کیٹیگری بتائی ہے اس کے اندر بھی فٹ نہیں ہو رہی تو مذکر ہوئی. ہاں کرسی مذکر ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا مدرسہ مذکر ہے یا مونس؟ یہ مونس ہے کیونکہ اس میں گولتا آ رہی ہے. اچھا مکہ مذکر ہے یا مونس؟ شہروں کے نام بھی مونس میں آتے ہیں اور تو یہ بھی مونس ہے. اچھا، اور اس کے آخر میں گولتا بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ہوں اچھا اسامہ مذکر ہے یا مونس؟ اس کے آخر میں بھی گولتا آ رہی ہے. اسامہ. لیکن اس کا مونس اسامہ لیکن ہے تو لڑکوں کا نام ہے. ہاں ہاں اور اس کی پھر کیا مونس کریں موجود گے؟ ہے، مذکر ہی ہوا یہ تو. حالانکہ اس میں گولتا ہے مگر اس کی مونس موجود ہوگی. اب اس کا ایک یہ الگ نہیں سے حقیقی مذکر ہے، یہ حقیقی مذکر ہے اس وجہ سے. اچھا اب اس کا ایک اصول ہے کہ جہاں پر نام آئے گا نا، ٹھیک ہے، جو نام ہوگا وہ آپ نے نام کے حساب سے دیکھنا ہے کہ وہ نام کس کا ہے. نام اگر مذکر کا ہے تو وہ نام بھی مذکر ہی ہوگا. نام اگر مونس کا ہے تو وہ مونس نام ہوگا، مونس ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اب حقیقی جیسے مونس خلیفہ ہوگا. ہے. اب جیسے خلیفہ ہے، خلیفہ بتائیں مذکر ہے یا مونس؟ مذکر ہے. ہاں گڈ. حالانکہ اس کے آخر میں بھی گولتا آ رہی ہے، لیکن ہم نے یہ وہ دیکھا کہ بھی حقیقی خلیفہ مذکر ہمیشہ ہے. مرد ہوگا. اچھا دار مذکر ہے یا مونس؟ مونس ہے کیونکہ یہ اس لسٹ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور بیت مذکر ہے یا مونس؟ بعید بھی تو گھر کو ہی کہتے ہیں تو یہ بھی مونس ہوا. نہیں، دیکھیں ورڈس ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے، دار اور بیت میں ڈفرینس ہے. دار عربی کا لفظ ہے. اب عربی میں مطلب چاہے ان دونوں کا معنی ایک ہو، لیکن اس لسٹ میں بیت تو نہیں آ رہا نا، تو بیت مذکر ہوگا، دار مونس ہوگا. ویسے دونوں کا مطلب تو گھر ہی ہوتا ہے نا، دار بھی اور بعید بھی. جی جی دونوں کا مطلب ایک ہوتا ہے. ہاں لیکن عربی کے حساب سے دیکھا جائے تو عرب کبھی بھی بعید کو مونس نہیں کہتا. عرب بعید کو مذکر کہتا ہے، دار کو مونس کہتا ہے. اور اب کیونکہ زبان اس کی ہے تو ہمیں اس کے مطابق چلنا ہوگا. چلیے اب کلاس کا وقت ختم ہو گیا ہے. باقی اور کوئی سوال ہے آپ کا یا پھر اچھا آپ میرا اس گروپ سے میں کر ریلیٹڈ نہیں ہے، مجھے بس ویسی استغفار کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اچھا وہ آپ استغفار. پرائیویٹلی میسج کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے چلیں صحیح. اوکے چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.